السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن جب محلے چھوڑ دے یا شہر سے نکل جائے تو سکون مل جائے، لیکن مسلمانوں نے جب مکہ کو چھوڑا اور تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکہ سے 300 میل دور مدینہ میں جا آباد ہوئے تو کفار پہلے سے بھی زیادہ بے قرار ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر تیاری کریں گے، اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اور جب یہ قطرہ دریا بن گیا تو بھاری سرداری کا جاہو جلال اسلام کے سیلاب حق کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ نے اپنی دماغی پریشانیوں کے ماتحت خود ہی آ بیل مجھے مار کی روش اختیار کر لی تھی۔ جب بدر و احد کے میدانوں میں ان کے تیغ آزماؤں کا زعم باطل بھی ختم ہو گیا تو وہ سازش کے جال بھی بچھانے لگے۔ انہوں نے عزل اور فارا کے 7 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلوایا، اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرما دیں تو ہمارے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں کل 10 بزرگ صحابہ کا وفد ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک گھاٹی میں کفار کے 200 مسلح جوان مسلمانوں کے اس تبلیغی وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مبلغین اسلام یہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی بن کر ان کا استقبال کیا۔ مسلمان اگرچہ اشاعت قرآن کے لیے گھروں سے نکلے تھے مگر تلوار سے خالی نہ تھے۔ اس خطرے کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 سپاہی مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 شیروں کو کفار نے محاصرہ کر کے گرفتار کر لیا۔ سفیان حضلی انہیں مکہ لے گیا، اور یہ دونوں صالح مسلمان نقد قیمت پر مکہ کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث بن عامر کے گھر ٹھہرایا گیا، اور پہلا حکم یہ دیا گیا کہ انہیں روٹی دی جائے اور نہ پانی۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا بند کر دیا گیا۔ ایک دن حارث کا 9 عمر بچہ چھری سے کھیلتا ہوا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس مرد صالح نے جو کئی روز سے بھوکے اور پیاسے تھے، حارث کے بچے کو گود میں بٹھا لیا اور چھری اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری اور بچہ لیے بیٹھے تھے۔ عورت چونکہ مسلمانوں کے کردار سے ناواقف تھی، یہ حال دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور بے تابانہ چیخنے لگی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کی تکلیف محسوس کی تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا، مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے گود کھول دی۔ معصوم بچہ اٹھا اور دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ قریشی نے چند روز انتظار کیا۔ جب فاقہ کشی کے احکام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا اور یہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے۔ بعض تلواریں چمکا رہے تھے، بعض نیزے تان رہے تھے، اور بعض کمان میں تیر جوڑ کر نشانہ ٹھیک کر رہے تھے کہ آواز آئی، خبیب چلا آ رہا ہے۔ مجمع میں ایک شور محشر برپا ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے مستعدی سے ہتھیار سنبھالے اور حملہ کرنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرد صالح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بقدم تشریف لائے اور انہیں صلیب کے بیچ کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، خبیب ہم تمہاری مصیبت سے دردمند ہیں، اگر اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو پھر جان بچانا بیکار ہے۔ اس جواب کی ثابت قدمی بجلی کی طرح پرشور بھیڑ پر گری۔ مجمع ساکت ہو گیا اور لوگ دم بخود رہ گئے۔ خبیب
کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو۔ ایک شخص نے کہا کوئی آرزو نہیں، 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بہت اچھا، فارغ ہو جاؤ۔ ہجوم سے آوازیں آئیں، پھانسی گڑی ہوئی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے نیچے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں۔ خلوص و نیاز کا اصرار ہے کہ زبان شاکر جو حمد حق میں کھل چکی ہے اب کبھی بند نہ ہو، دستے نیاز جو بارگاہ کبریا میں بن چکے ہیں اب کبھی نہ کھلیں، رکوع میں جھکی ہوئی کمر کبھی سیدھی نہ ہو، سجدے میں گرا ہوا سر کبھی خاک نیاز سے نہ اٹھے، آنکھوں سے اس قدر آنسو بہیں کہ عبادت گزار کا جسم تو خون سے خالی ہو جائے مگر اس کے عشق و محبت کا چمن اس انوکھی آبیاری سے رشک فردوس بن جائے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل محبت نواز عشق و نیاز کی لذتوں میں ڈوب چکا تھا کہ عقل مصلحت کیش نے انہیں روکا اور ایک ایسی آواز میں جسے صرف شہیدوں کی روح ہی سن سکتی ہے انہیں روح اسلام کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ اگر نماز زیادہ لمبی کرو گے تو کافر یہ سمجھے گا کہ مسلمان موت سے ڈر گیا ہے۔ اس پیغام حق کے ساتھ ہی خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے دائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار نہیں بولے مگر ان کی تنی ہوئی تلوار نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب اپنے بائیں طرف گردن موڑی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار اب بھی خاموش کھڑے رہے مگر نیزوں کی انیاں اور تیروں کی زبانیں رو رو کر پکاریں اے مجاہد اسلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرد مجاہد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیر کر صلیب کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کفار نے انہیں پھانسی کے ستون کے ساتھ جکڑ دیا اور پھر نیزوں اور تیروں کو دعوت دی کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کے صدق و مظلومیت کا امتحان لیں۔ ایک شخص آگے آیا اور اس نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پاک کے مختلف حصوں پر نیزے سے ہلکے ہلکے چرکے لگائے، اور وہی خون اطہر جو چند ہی لمحے پیشتر حالت نماز میں شکر و سپاس کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہا تھا اب زخموں کی آنکھ سے شہادت کے مشکبو قطرے بن کر ٹپکنے لگا۔ پیکر صبر خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے دردناک مصائب کا تصور کیجیے۔ آپ ستون کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک تیر آتا ہے اور دل کے پار ہو جاتا ہے، کبھی نیزہ لگتا ہے اور سینے کو چیر دیتا ہے۔ ان کی آنکھیں آتے ہوئے تیروں کو دیکھ رہی ہیں، ان کے عضو سے خون بہہ رہا ہے۔ درد و تکلیف کی اس قیامت میں بھی ان کا دل اسلام سے نہیں ٹلتا۔ ایک اور شخص آگے آیا اور اس نے حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر پر نیزے کی انی رکھ دی، پھر اس قدر دبایا کہ کمر کے پار ہو گئی۔ یہ جو کچھ ہوا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ حملہ آور نے کہا اب تو تم بھی پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں لگ جائیں اور تم اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ۔ پیکر صبر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جگر کے چرکے کو حوصلہ مندی سے برداشت کر لیا، مگر یہ زبان کا گھاؤ برداشت نہ ہوا۔ اگرچہ زبان کا خون نچڑ چکا تھا مگر جوش ایمان نے اس خشک ہڈی میں بھی تاب گویائی پیدا کر دی، اور آپ نے جواب دیا اے ظالم، خدا جانتا ہے کہ مجھے دان دے دینا پسند ہے مگر یہ پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ نماز کے بعد خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پر جو حالتیں گزریں آپ بے ساختہ شعروں میں انہیں ادا فرماتے رہے۔ ان اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ لوگ انبوہ در انبوہ میرے گرد کھڑے ہیں، قبیلے جماعتیں اور جتھے یہاں سب کی حاضری لازم ہو گئی ہے۔ یہ تمام اجتماع اظہار عداوت کے لیے ہے۔ یہ سب لوگ میرے خلاف جوش و انتقام کی نمائش کر رہے ہیں اور مجھے یہاں موت کی کھونٹی سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے یہاں اپنی عورتیں بھی بلا رکھی ہیں اور بچے بھی، اور ایک مضبوط اور اونچے ستون کے پاس کھڑا کر دیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں اسلام سے انکار کر دوں تو یہ مجھے آزاد کریں گے، مگر میرے لیے ترک اسلام سے قبول موت زیادہ آسان ہے۔ اگرچہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مگر میرا دل بالکل پرسکون ہے۔ میں دشمن کے سامنے گردن نہیں جھکاؤں گا، میں فریاد نہیں کروں گا، میں خوف زدہ نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں موت سے نہیں ڈر سکتا،
اس لیے کہ موت بہرحال آنے والی ہے۔ مجھے صرف ایک ہی ڈر ہے اور وہ دوزخ کی آگ کا ڈر ہے۔ مالک عرش نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ثبات کا حکم دیا ہے۔ اب کفار نے زد و کوب سے میرے جسم کو ٹکڑے کر ڈالا ہے اور میری تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ میں اپنی عاجزی، بے چینی اور بے بسی کی اللہ سے فریاد کرتا ہوں۔ نہیں معلوم کہ میری موت کے بعد ان کی کیا ارادے ہیں۔ کچھ بھی ہو، جب میں راہ خدا میں جان دے رہا ہوں تو یہ جو کچھ بھی کریں گے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے اپنے رسول کو اس کی اطلاع پہنچا دے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عامل تھے۔ بعض اوقات آپ کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا تھا اور آپ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ جواب دیا، میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ جب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب وہ ہوش ربا واقعات یاد آتے ہیں تو مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا اور میں کام کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی بہادری عطا فرمائے اور ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔